نیٹو کی رپورٹ اور جنرل جوزف ووٹیل کے بیان کے تناظر میں افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے یونیورسٹی آف باسٹن میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین عادل نجم سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل، ویلکم ٹو ویو 360۔ نیٹو رپورٹ کے برعکس طالبان کی حالیہ کامیابیاں، ان کے حملے اور افغانستان میں امن مذاکرات پر ان کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل نہ دینا، تو اس سے لگتا ہے کہ نیٹو اور امریکی افواج کو وہ لیوریج نہیں مل پایا جس کی انہوں نے امید کی تھی۔ نہیں، لیوریج تو میرے خیال میں اس وقت امریکہ کے پاس یا نیٹو کے پاس یا پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کی اس وقت امریکہ میں جو افغانستان میں امریکی جنگ ہے وہ ویتنام سے زیادہ لمبی ہے۔ وہ امریکہ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جنگ جو ہے، جب سوویٹس نے افغانستان اٹیک کیا تھا، اس سے زیادہ سوویت آکوپیشن آف افغانستان سے زیادہ طویل ہو چکی ہے افغانستان میں اس وقت امریکن آکوپیشن۔ لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جو کنٹرول ہے طالبان کا، وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت جو افغانوں کا تھا سوویٹس کے خلاف۔ تو اس میں یہ سوچنا کہ جی ہمارے پاس لیوریج ہے، وہ میرے خیال میں خام خیالی ہے۔ یہ بھی خام خیالی ہے کہ بیچارہ پاکستان کچھ کر لے گا۔ کاش کر سکتا، اور اگر کر سکتا تو ضرور کرتا، اور اگر کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ جنگ جو ہے صرف پاکستان کی یا سینکچری کی وجہ سے اس طرح جاری ہے، میرے خیال میں یہ بہانہ بازی ہے۔ پاکستان بیچارہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ واقعہ جو کل لاہور میں ہوا دوسرے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں ہم ڈیلوژن میں ہیں، اور ہم سے میری مراد جو ہے امریکہ ڈیلوژن میں ہے، نیٹو ڈیلوژن میں ہے، پاکستان ڈیلوژن میں ہے، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ بیچارہ افغانستان جو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس تمام تر گفتگو میں ہر پارٹی کے رول کا ذکر ہے، لیکن افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کا اپنا کوئی نہ اس میں وائس ہے، نہ اس میں عمل دخل نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا جو ابھی جنرل جوزف ووٹیل کا بیان ہے کہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مثبت اشارے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھی پاکستان سے اپنی توقعات کم کر لی ہیں؟ میں یقیناً یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے، اندر بہت چیزیں ہوتی ہوں گی۔ پاکستان یقیناً شاید کچھ کر سکتا ہو، لیکن جنگ کا وہ جو ڈائریکشن ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنا کہ پاکستان ایک ملک جو ہے جس کے اپنے اتنے مسائل ہیں، وہ اس جنگ کا پورا ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے، یہ میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے۔ بہانہ بازی شاید نہ ہو، لیکن یہ دل کے خوش رکھنے کی باتیں جو تھوڑا بہت پاکستان کر سکتا ہے وہ پاکستان کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کو کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ جنرل صاحب نے کہا ہے، پاکستان کو کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کو اپنے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ہم نے لاہور میں ابھی بلاسٹ میں دیکھا، دوسرے بلاسٹ میں دیکھا۔ لیکن یہ سوچ لینا کہ اس جنگ کا تعین جو ہے وہ پاکستان کے ایکشن سے ہوگا، میرے خیال میں گیونگ ٹو مچ کریڈٹ ٹو پاکستان۔ اور یہی بات سیکرٹری خارجہ نے اپنے دورے میں بھی کی کہ پاکستان پر اس کی صلاحیت سے زیادہ انحصار نہ کیا جائے۔ تو اگر ہم بات کریں افغانستان میں امریکہ کے کردار کی، تو امریکی وزیر دفاع جو کہ اس ہفتے ہی افغانستان میں تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر کامیابی اب بھی ممکن ہے۔ صدر ٹرمپ اور سیکرٹری خارجہ کے بیانات تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں، تو کیا امریکہ اب بھی امن مذاکرات اور جنگ یا فوجی حل کے درمیان کسی تذبذب کا شکار ہے؟ میرے خیال میں یقیناً شکار ہے۔ اس وقت امریکن پوری فورن پالیسی تذبذب کا شکار ہے۔ آج کی جو خبر ہے کہ جنرل میک ماسٹر کو شاید تبدیل کر دیا جائے، اس ٹویٹ کا ہم انتظار کریں گے، لیکن اس سے ایک اور جو ہے تذبذب پیدا ہوتا ہے، خصوصاً افغان پالیسی میں ہوتا ہے۔ افغان پالیسی، ڈیفنس پالیسی ان جنرل، بٹ افغان پالیسی ان پرٹیکولر جو ہے اس میں جنرل میک ماسٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کیونکہ انہوں نے خود وہاں سرو کیا ہے اور اس کا اثر پڑا ہے۔ تو اس وقت تذبذب جو ہے اس کی بہت سی نجتیں، اس کی بہت سے پہلو ہیں، اور یقیناً طالبان جو ہیں وہ خود بھی یہی کنفیوژن دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کنفیوژن کا وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کنفیوژن کا وہ فائدہ اٹھائیں گے افغانستان میں، اس جنگ میں، نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور طالبان کی خاموشی کو پاکستان کی عسکری قیادت مثبت اشارہ کیوں سمجھ رہی ہے؟ جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں گزشتہ دن ہی، کل ہی، مجھے نہیں پتا کیوں سمجھ یہ پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کی خاموشی جو ہے وہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی خاموشی مثبت اشارہ ہے؟ میرا سچی اوپینین تو یہ ہے کہ پاکستان عسکری قیادت کو بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی اس چیز پہ، کیونکہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ خاموشی اتنا زیادہ بھی ریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نام میں آئی ڈو ناٹ سی کہ وہ کیوں مثبت اشارہ ہوگا یا کیوں وہ منفی اشارہ ہوگا۔ طالبان ایک ایکٹر ہے اس تھیٹر آف وار میں، وہ اپنے مفادات پہ عمل کرے گا۔
میرے خیال میں عسکری قیادت جو پاکستان کی ہے، مجھے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی، اور شاید وہ بھی اگر خاموشی اختیار کرتے تو بہتر تھا۔ عادل، آپ ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔